حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر، تقریباً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 6 سال 6 مہینے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے جب حضرت حاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی تو حضرت حاجرہ سے محبت آپ کی اور زیادہ ہو۔ حضرت سارہ کیونکہ پہلی زوجہ تھی، آپ کے دل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پرانی محبت آپ کو یاد آنے لگی، تو رب تعالیٰ کو یہ عطا پسند نہیں فرمایا ابراہیم حضرت حاجرہ کو لو اور اپنے 6 ماہ کے ساتھ حضرت اسماعیل کو لو اور وادی مکہ میں چھوڑ کر۔ یہ کون سی وادی ہے؟ فرمایا یہ وہ وادی تھی جہاں بیابان جنگل تھا، وہاں آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر بھی وہی ہوئی، آبادی بھی آپ کے جانے کے بعد۔ لیکن دیکھو کہ رب تعالیٰ امتحان کیسے کیسے لے رہا ہے اور کس سے لے رہا ہے۔ جسے لے رہا ہے وہ بھی نبی ہے، جسے لیا جا رہا ہے اگر جو اس کی عمر چھوٹی ہے لیکن وہ بھی خدا کرتی ہے۔ وادی ایسی ذات کے اندر جب آپ چھوڑنے گئے تو بیابان تھا، جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ وہاں کوئی بسیرا تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی پانی کا ذخیرہ تھا۔ آپ کے ٹھیلے کے اندر کچھ کھجوریں اور مشکیزیں نے کچھ دن کا پانی۔ آپ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ گئے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں وادی فضت کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے میں چھوڑ کر؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی ہے، پانی بھی ہے تو چند دن کا ہے، نہ کوئی کھانا ہے، کھجوریں ہیں تو وہ بھی چند دن کی ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کے آسرے پر آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے حکم پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ پختہ کامل یقین تھا، اور بزرگوں کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اگر سے مشکل آئے رب تعالیٰ سے توکل نہ چھوڑنا، رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، زیادہ اندھیرا ہو جائے، تو پھر انسان اب امید رکھے کہ صبح کا ستارہ اب طلوع ہونے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گاٹھی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ آپ بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت بیت اللہ تو نہیں تھا، لیکن اس کی بنیادیں ایک تیرے کی مانند نظر آتی اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل، اے میرے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس نے کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آپ روانہ ہو۔ حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت اسماعیل
حضرت اسماعیل کی عمر 6 ماہ، جب پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، تو آپ پانی کے لیے صفا پہ ہو، پانی نظر نہیں آیا، پھر مروہ پہ پہنچے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کاٹے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اس وقت تو کوئی انسان نہیں تھا، لیکن دوڑ کیوں لگائی جب امید ہی نہیں تھی کہ انسان نہیں؟ کہا نہیں، کوئی عام انسان تو نہیں، اللہ کی بندی تھی، جانتی تھی اگرچہ یہاں مسائل نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت سے میں نا امید نہیں۔ صفا بھی دیکھا صفا بھی، مروہ بھی دیکھا، رب کے جلووں کا نظارہ بھی دیکھا۔ اب وہاں سروں کا ایک سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں تو کچھ نہیں تھا، لیکن اب سروں کے سر ہی نظر آئیں گے۔ یہ فیضان کس کا ہے؟ فیضان ہے تو حضرت اسماعیل کی ماں کا۔ رب تعالیٰ کو عطا کتنی پسند ہے۔ قرآن کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا کہ صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں، اور فرمایا جب کوئی حاجی جائے گا، اگرچہ وہ حج کرنے جائے، اگرچہ عمرہ کرنا جائے، لیکن جب تک میں حج عمرہ قبول ہی نہیں کروں گا، جب تک میرے مقبول بندوں کی اداؤں کو ادا نہ کیا جائے۔ اور آج بھی دیکھیں کہ حاجی صفا مروہ پہ جا رہے تو کس کی سنت ادا ہو رہی ہے؟ حضرت اسماعیل کی بات۔ اور اگر آج اکڑ کر طواف کیا جا رہا ہے تو کس کی ادا سنت کی جا رہی ہے؟ فرمایا صحابہ۔ حضرت اسماعیل کی والدہ جب 7ویں چکر پر مروہ پہ پہنچی تو ایک آواز غیبی آپ نے سنائی۔ آپ وہاں سے دوڑی، آپ دیکھتی ہیں کہ میرے صاحبزادے کے ساتھ ایک انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ کھڑا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل بھوک کی وجہ سے رونے لگے، کیونکہ حضرت ہاجرہ کا دودھ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سوکھ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا دودھ نہ پینا، دودھ کی طرف نے آپ کو اتنا بھوک کے اندر لغش کر دیا تھا کہ آپ بھوک کی وجہ سے ایریوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ رب تعالیٰ کو ادا اتنی پسند ہے کہ وہاں سے آب زمزم جاری کر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں جب حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے تو رب تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے اسی جگہ پر آ کر ایک پر مارا، وہاں سے ایک چشمہ نکل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم کر، اگر آپ بند نہ باندھتی، پانی کو ایک جگہ نہ روکتی، حدیث مبارکہ کا مفہوم نے فرمایا یہ پانی ساری دنیا کو سیراب کرے۔ آب زمزم کا پانی کتنی بڑی چیز ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نیت سے آب زمزم پیا جائے، رب تعالیٰ اسی نیت کو قبول فرما لے۔ اگر فرمایا انسان پانی اس لیے پیتا ہے کہ میری پیاس بجھ جائے، فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آب زمزم ایک کھانا ہے، جب انسان پیٹ بھر کے پیتا ہے تو رب تعالیٰ اس بھوکے کے پیٹ کو بھر دیتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو تحفہ دو فرمایا آب زمزم پیش کرو۔ آج صدیاں کی صدیاں گزر گئی، سائنس تحقیقوں پہ تحقیق کر رہی ہے کہ پانی آب زمزم جو کنواں نہیں کھودا گیا، جو کھدائی کر کے کوئی نہر کا پانی نہیں ہے، ایک ایری سے نکلا ہوا پانی ہے جو اتنے عرصہ ہو گیا کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا حاجی جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام ممالک کے حاجی جاتے ہیں، گیلنوں کے گیلن بھر کے لے کر آتے ہیں، لیکن آب زمزم ختم نہیں ہو۔ یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کو اتنی نیک صالح اولاد عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ میری پاک بارگاہ کے اندر اپنا بیٹا پیش کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا حکم رب تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فرمایا انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ 6 ماہ کی عمر رب تعالیٰ نے کہا کہ وادی ذی زر کے اندر چھوڑ کر، یا علماء فرماتے ہیں کہ 13 سال یا 10 سال یا 11 سال جب آپ کی عمر ہوئی، مختلف اقوال کے مطابق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا جسے یوم تربیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچ بچار میں پڑے۔ یوم تربیہ 8ویں ذی الحجہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ بچار کریں۔ آپ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب رب کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ لیکن یاد رکھیے گا انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی وسوسے نہیں ہوتے۔ وحی کی ایک قسم میں سے ایک اقسام یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے بھی وحی فرماتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو پھر آپ 9 ذی الحجہ کو پھر خواب دیکھا، یوم عرفہ، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کے پاس گئے، ماں سے کہا کہ اس کو خوبصورت لباس پہنایا جائے، خوبصورت کپڑے پہنائے جائیں۔ ماں نے خوب تیار کیا، آپ نے رسی لی، چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کو ساتھ لیا۔ 10 ذی الحجہ یوم النہار، ذبح کا دن، آپ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے تو اس وقت آپ کی عمر کے متعلق علماء نے فرمایا کہ 13 سال، 11 سال یا 10 سال۔
راستے کے اندر شیطان آیا انسانی شکل میں۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس کہنے لگا تمہیں کچھ بات کا علم ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر جائے؟ کہا مہمان کے پاس لے کر جائے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ اسے کیسے ہو؟ باپ بھی اولاد کو ذبح کرتا ہے، لیکن شیطان کے منہ سے نکل پڑا کہ وہ کہتا ہے کہ رب کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ نے کہا اے شیطان ملعون، رب نے تو ایک اسماعیل دیا تھا، اگر رب تعالی ہزاروں اسماعیل دیتا میں رب کے حکم پر ذبح کرتا۔ اب جب شیطان یہاں سے اس کا کچھ نہ بنا، حضرت اسماعیل کے پاس کہ اسماعیل تمہیں معلوم ہے کس طرف جا رہے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے ابا جان مہمان کے پاس لے کر جا۔ کہا نہیں، تمہیں مہمان کی طرف نہیں لے کر جا رہے، بلکہ یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا اسے کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ حضرت ابراہیم کا دعویٰ ہے کہ رب کا حکم ہے۔ فرمایا اگر میرے رب کا حکم ہے میرے باپ کو مجھے ذبح کرنے کا، میں ایک اسماعیل ہوں، اگر میری 100 گردنیں بھی ہوتی 100 اسماعیل بھی ہوتا، رب کے نام پر میں قربان ہو جاتا۔ اس کے بعد شیطان دوست کی شکل کے اندر حضرت ابراہیم کے پاس کہ ابراہیم کتنی منتیں حاجتیں کرنے کے بعد، دعاؤں کرنے کے بعد، ربی حب لی من الصالحین کی رٹیں لگانے کے بعد رب تعالیٰ نے ایک عظیم بیٹا دیا۔ 90 سال کی عمر کے اندر رب تعالیٰ نے ایک فرزند دیا ہے تو وہ بھی ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور شیطان کو دے مارا۔ کچھ دور پھر چلے، پھر شیطان آیا، پھر وہی مرد والا آپ نے پھر کنکری ماری۔ یہ جو آج بڑے شیطان درمیانہ چھوٹے شیطان کو یہ جا کر کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت کو جا کر حاجی ادا کر۔ رب کو محبوب بندوں کی اداؤں سے بڑی محبت ہے۔ اس وقت اگر ہاجرہ صفا مروہ پر دوڑی تھی تو رب کو یہ اتنی ادا پسند آئی، فرمایا حاجی جب تک صفا مروہ پر نہیں دوڑے گا میں رب ہو کر اس کا حج قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا جب کوئی حاجی حج کرنے جائے گا تو اس طرح نہیں چلے گا بلکہ اکڑ کر چلے گا، میرے صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے چلے گا۔ کیوں؟ میرے صحابہ کی سنت ہے، حضور کو یہ سنت ہی ادا پسند آئی تھی۔ آج میں بھی اعلان کرتا ہوں جب کوئی جائے تو اس طرح اکڑ کر چلے۔ اور فرمایا کہ جب کنکریاں مارنے کی باری آئے تو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں۔ کس لیے؟ فرمایا یہ بھی میرے محبوب خلیل کی سنت ہے، اسے بھی ادا کیا جائے۔ جب آپ پہنچے، اب ذرا دیکھیں باپ اور بیٹا، باپ کا بھی صبر دیکھیں اور بیٹے کا بھی صبر دیکھیں۔ باپ کی سب سے بڑی ادا یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے 90 سال کے اندر اولاد دی، لیکن اسے بھی ذبح کرنے چلے۔ اور بیٹے کی ادا دیکھیں، سمجھداری دیکھیں کہ 10 سال کون سی عمر ہے، لیکن بیٹا کیا جواب دے رہا ہے کہ ابا جان اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں کہ تو پھر فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ اب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آنکھوں پر میری پٹی باندھ، مجھے رسی سے باندھ دو، ایسا نہ ہو
جب آپ چھری میری گردن پہ رکھنے چلے تو میری محبت آپ کے دل کے اندر جمع ہو جائے۔ فرمایا جب آپ چھری کو تیز کر کے میری گردن پہ چلاؤ گے، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوگی، میرے جسم رسی سے جڑے ہوں گے، مجھے الٹا لٹا دو گے تو کم سے کم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، آپ رب کی سنت کو ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم چھری کو چلاتے، چھری کا کام کیا؟ کاٹ دینا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ لیکن یہاں تاریخ بتلاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام تھا جلا دینا، لیکن اس وقت آگ نے یہ کام نہیں کیا بلکہ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کتنی ٹھنڈی ہو گئی، فرمایا دنیا کی جتنی آگے جل رہی تھی تمام ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جب کاٹنے کی باری آئی، حتیٰ کہ آپ تاریخ نگاہ کاروں نے لکھا کہ آپ کی چھری اتنی تیز تھی، جب پہلی دفعہ آپ نے گردن پہ رکھی تو چھری نے نہیں کاٹی گردن، آپ غصے کی حالت میں اسی چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ دوبارہ جب چھری کو چلانے لگے، چھری نے کاٹا نہیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے جبریل ایک عظیم فدیہ لے کر جاؤ، ایک عظیم تنبہ لے کر جاؤ۔ جب آپ آسمانوں سے آ رہے تھے تو تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے گردن اٹھا کر دیکھی، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل سوئے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹی تھی، تو آپ نے سنا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں سنت و قربانی رب کو پسند تھی، علماء فرماتے ہیں یہ جو تکبیر تشریق ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عصر کی 13 تک یہ جو پڑھی جاتی ہے، فرمایا رب کو اتنی پسند نہیں، فرمایا ہر نماز کے بعد ہر مسلمان پر پڑھنا رب نے اسے بھی واجب فرمایا۔ اب ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ وہ کیا قربانی تھی۔ یہ تو رب تعالیٰ نے ایک بیٹے کے فدیے کے اندر ایک جانور دے دیا، نہیں تو ہر سال باپ کو اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا کیسا امتحان ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے امتحان دے کر یہ بتلا دیا تھا کہ یہ اگرچہ میرا امتحان ہے، ایک ہی بیٹا ہے، رب کی بارگاہ میں اگر مجھے قبول ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، رب نے اگر مجھے خلیل کا لقب دیا ہے، ایک بیٹا ہی مانگا ہے، ہزاروں اسماعیل ہوتے تو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، آپ کو رب تعالیٰ نے بڑی، ایک ہوتا ہے کہ بچہ ہو 10 سال کا سمجھ نہ ہو، ایک ہوتا ہے کہ بیٹا 10 سال کا ہو، لیکن رب تعالیٰ اسے کتنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جب بیٹا کہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو پھر وہی 10 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کر دیں سجدہ دنی انشاءاللہ من الصابرین، تو وہی 10 سال کا بچہ بولتا ہے کہ اے ابا جان رب نے حکم دیا ہے تو اسماعیل ہاتھ۔ تو اس سنت کو دل سے ادا کیا کریں۔ رب تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب مالک بنایا ہے، اگر آپ کے پاس کتنی رقم ہے 1,42,43,000 تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو آپ پر قربانی واجب۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سونا ہوگا، چاندی ہوگی تو آپ کے پاس رقم بنے گی، نہیں۔ فرمایا اگر گھر کے اندر 2 صوفے ہیں، 1 صوفہ اضافی ہے، 3 بائکیں ہیں، 1 بائک اضافی ہے، 3 موبائل ہے، 1 موبائل اضافی ہے، گھر کے اندر اگر کوئی اور ایسا سامان ہے جو 2 استعمال میں ہے، 1 اضافی ہے، فرمایا سب کی رقم کو جمع کیا جائے۔ جمع ہونے کے بعد اگر اس کی رقم 1,43,000 بنتی ہے، چاندی کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا مجھے وہ امتی بندہ پسند ہی نہیں ہے کہ قربانی واجب ہو اور ہماری عیدگاہ کی۔
اگر حضور سے محبت کرتے ہو، حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہو، ان کی اداؤں سے محبت کرتے ہو، تو پھر ادا یہ ہے کہ جب آپ پر قربانی واجب ہے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، اس سال نہیں۔ فرمایا جس پر قربانی واجب ہو قربانی ادا نہ کرے۔ فرمایا جب اگلے سال قربانی کرنے لگے گا، پچھلے سال کا اپنا صدقہ، اگر وہ رقم 22,000 ہے، 21,000 ہے، اسے پہلے صدقہ کرے گا، پھر جا کر اگلے سال کی جو قربانی ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ اس سال نہیں رکھا تو اگلے سال رکھیں گے قربانی، اس سال نہیں رکھی تو ختم ہو گئی، یہ چھوڑ دے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، آپ کو اس کا صدقہ ادا کرنا پڑے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔